علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت یدا یہ با کے آگے جو یا ہے یہ یائے مدہ ہے، اور اس کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، جیسے آپ نے نورانی قاعدے میں پڑھی با بو بی، یہ الف بھی مد کے ساتھ ہے، واؤ بھی اور یا بھی، اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، زبر سے زیادہ ہے، تو اس لیے یدا کے آگے جو مد ہے وہ 5 حروف کے برابر ہے کہ آپ کی کھلی ہوئی انگلیاں بند ہو جائیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت یدا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ ایک آواز میں کیوں نہیں پڑھ رہی؟ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ سيصلى نارا ذات لهب۔ وامرأته حمالة الحطب۔ في جيدها حبل من مسد۔ جب میں پڑھوں تو منہ میں پڑھا کریں، ساتھ ساتھ آواز میں لہراؤ پیدا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ سيصلى نارا ذات لهب۔ وامرأته حمالة الحطب۔ في جيدها حبل من مسد۔ صدق اللہ
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اما بعد اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحابہ وذریاتہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما والحقنا بالصالحین فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سیرت عائشہ شروع ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال ہی نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت نے پورے گھرانے کو شان و شوکت سے نوازا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، اور اللہ رب العزت نے ابو بکر کو بھی وہ شان وہ مقام دیا جو کسی صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ جیسے شاعر کہتا ہے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کو لگایا صدیق نے، آقا نے سب دے کر زیادہ دنیا تے کر چھوڑے، محشر نو رب تو لین بقایا صدیق نے، زہرا دا خود جنازہ پڑھایا صدیق نے، شاہی چنئی کفن میں بنایا صدیق نے۔ ابو بکر کی شان ساری دنیا جانتی ہے، حضر میں سفر میں، آج روزہ رسول میں بھی میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زوجہ محترمہ ہے کہ آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ ان کی عمر 9 سال کی تھی رخصتی کے وقت، اور 9 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری۔ مدینہ میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصتی ہوئی، مکہ میں نکاح ہوا، اور 18 سال کی عمر میں وہ بیوہ ہوئی۔ ان کے پاس بچہ بھی نہیں تھا، اور عرب سے بھی آرڈر تھا کہ نبی کی بیویوں سے کوئی نکاح کر سکتا، اس لیے اماں عائشہ صدیقہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد 35 سال کے قریب تنہا زندگی گزاری۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ ان کی باری والے دن ہی قرآن اترتا تھا، ان کے بستر پہ قرآن اترتا تھا، اور ان کی باری والے دن ہی لوگ تحفے تحائف لے کے آیا کرتے تھے۔ ان کی باری والے دن ہی اللہ کا سلام آتا تھا۔ واحد وہ ازواج مطہرات ہیں، تمام ازواج مطہرات میں سے کنواری بچی چھوٹی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہونے والی اماں عائشہ کا ہے۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
اتنی محبت تھی کہ تمام بیویاں بھی محسوس کرتی تھی۔ ایک دن تمام ازواج مطہرات امہات المومنین نے فاطمہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے بابا سے جا کے کہو کہ آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں، یعنی ہماری سفارش کرو، ہم سے کیوں کم محبت ہے اور اماں عائشہ سے زیادہ کیوں ہے؟ وہ جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن تمام امیوں کی وجہ سے احترام انہیں جانا پڑا۔ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا بابا آپ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں؟ تمام امیوں کو شکوہ ہے۔ تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں نہیں پتہ چلتا؟ اتنا سا تو تھوڑا سا سبق آپ لیا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا۔ ہر کام آپ کہتے ہیں چپ کر کے کریں تو بہتر ہوتا ہے، جو کام چپ کر کے کرنے والے وہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور جہاں بولنا وہاں ہم بولتے نہیں ہیں۔ جب بھی صحابیات میں سے کسی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے ہیں، اور جب صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ آپ کے بھی فرشتے قلم چلائیں، آپ کیوں فارغ رہیں؟ جب سبحان اللہ کہنا ہے تو سبحان اللہ کہیں، جنت میں ایک درخت لگے گا۔ کتنی کی دیر لگتی ہے آپ کو کہنے میں؟ اور جتنی وہ درخت کی ٹہنیاں جہاں تک جائیں گی نا، اتنی جگہ آپ کے نام الاٹ اللہ کر دے گا، آپ کے نام رجسٹری ہوگی۔ دنیا میں ایک سیمنی نام لکھوا سکے تو روز اگر جتنی دفعہ سبحان اللہ کہیں اتنی دفعہ اگر درخت لگے تو جنت میں کتنی وسیع جگہ کے آپ مالک بنیں گے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا فاطمہ بیٹا، پھر نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ نہیں آتی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب بات ہو رہی تو آپ نے فرمایا فاطمہ جس سے اللہ عرش پہ پیار کرے کیا فرش پہ محمد اس سے محبت نہ کرے؟ فاطمہ آج کے بعد تم نے اپنی اماں کے بارے عائشہ کے بارے میں میرے سے بات نہیں کرنی، کیونکہ اللہ رب العزت کی دو انگلیوں کے درمیان بندے کا دل ہے، اللہ نے میرا دل عائشہ کی طرف موڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی شان ہے ان کی کہ ایک دروازے پہ ایک عورت آئی، اس نے میری بہنوں صدا لگائی تو اماں عائشہ صدیقہ نے گھر میں 2 کھجوریں تھی اس عورت کو دے دی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے وہ کھجوریں لی اور ایک کو 2 کر کے ایک اس بیٹی کے منہ میں ڈال دی، ایک اس بیٹی کے منہ میں ڈال دی، پھر کھجور کو پھر پھاڑا، پھر آدھی جو تھی اس کے منہ میں اور آدھی اس کے منہ میں ڈال دی۔ تو دل میں ایک درد سا اٹھا کہ آج میرے بھی بچے ہوتے تو میں بھی ایسے ہی محبت کرتی۔ رونے لگ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فرمایا عائشہ کس چیز نے تجھے رلایا؟ اللہ کے نبی میرے دروازے پہ سائل عورت آئی، میں نے ایسے کھجوریں اس کو دی اور اس نے وہ کھجور کو پھاڑ کے 2 حصوں میں تقسیم کر کے اپنی بیٹیوں کے منہ میں ڈال دی، تو میرے دل میں بھی آیا کہ اگر میرے بھی بچے ہوتے تو آج میں بھی ایسے ہی ممتا دکھاتی۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے آپ سے فرمایا تھا کہ تم عبداللہ عبداللہ اپنے آپ کو کہہ سکتی، ان کی کنیت لے لو۔ میری بہنوں، ایک دفعہ گھر میں کچھ نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عائشہ گھر میں کچھ ہے نہیں، اللہ کے نبی چلے گئے، پھر آئے تو پھر میری بہنوں اتنی دیر میں ہمسائی چند کھجوریں دے گئے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھ لی
اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مانگا، ہماری طرح نہیں تھی، جیسے کہ آج مرد دیتے بھی کچھ نہیں ہے اور اکڑتے کتنا. گھر میں دال کے بھی پیسے نہیں دے کے گیا تو آتے میں وہ قیمہ مانگ رہا ہے بھنا ہوا، وہ چکن مانگ رہا ہے بھنا ہوا، اسے دال پسند ہی نہیں ہے، دال کے حلوہ کے پیسے بھی نہیں دیے. اللہ تعالیٰ ایسے گھرانوں کی ہمیں بھی سعادت ایسے گھرانے بننے کی دے کہ میرے نبی نے بھی کتنے تحمل مزاجی سے مانگا ہے. کوئی غصے میں نہیں آئے کہ کیوں نہیں ہے گھر میں کچھ، ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو تمہاری سوچ ہی ایسی ہے. نہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ لے کے نہیں آئے تو ماں یہ یہاں سے سونا ہے، کہ جب میں نے کہہ دیا گھر میں کچھ نہیں ہے تو اماں عائشہ نے بھی خاموشی سے کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے. دوسری دفعہ کہا اللہ کے نبی یہ کھجوریں ہمسائی دے کے گئی، وہ کھجوریں اللہ کے نبی نے کھا لی. بھوک زیادہ تھی، عائشہ کو صلح ہی نہیں ماری کہ تو نے بھی کھانی ہے کہ نہیں کھانی. پوچھا تک بھی نہیں، کھجوریں کھا کے خیال آیا عائشہ میں نے تیرے سے پوچھا ہی نہیں کہ تو نے کھائی ہے کہ نہیں کھائی. محبتیں اس وجہ سے بڑھتی ہیں، خاوند محبت کرنے والا ہو تو عورت کے دل میں محل بنتا ہے. اگر ایک طرف مرد گالی گلوچ کرنے والا ہو، لمحے لمحے زیادتی کرنے والا ہو، پھر وہ وفا کی امید رکھے، بتائیں کس عورت کو محبت آئے گی. پھر بھی عورتیں محبت کرتی ہیں اپنے بچوں کے باپ کی وجہ سے، اپنا شریک حیات کی وجہ سے، پھر بھی عورت کے دل میں جگہ ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بہنوں کھانے کے بعد پوچھا عائشہ میں نے تجھ سے پوچھا ہی نہیں تو نے کھائی ہے کہ نہیں کھائی. تو کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ نے کھا لی تو میں نے کھا لی، ایک ہی بات ہے. آپ نے فرمایا عائشہ آپ بتاؤ میں آپ کے لیے کیا اللہ سے مانگوں اس کے بدلے میں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی آپ میرے لیے بس دعا کر دیں کہ اللہ قیامت والے دن مجھے آپ کا ساتھ نصیب ساتھ نصیب کر دے. اب دیکھیں کہ دعا کتنی خوبصورت ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا عائشہ میں تیرے لیے دعا تو کر دیتا ہوں لیکن 3 مرحلے ایسے ہوں گے جہاں میں تیرے لیے کچھ کر سکتا علی عائشہ. عائشہ اپنے اپنے عمل 3 مرحلے ایسے ہوں گے عائشہ میں تیرا ساتھ نہیں دے سکوں گا. ایک مرحلہ سب سے پہلا جب نامہ اعمال پکڑایا جائے گا اور جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا اور جب پولیس راہ سے گزرنا ہوگا اس وقت سب کو اپنی اپنی ہوگی، نفسا نفسی ہوگی. عائشہ یہ 3 وقتوں میں تجھے یاد رکھ سکتا. میری بہنوں بتائیں اتنی عظیم ہستیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی بھی ایسا میری بہنوں عظیم انسان نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو. اور عورتوں میں سے سب سے زیادہ اسی گھرانے کی اما عائشہ سے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی قریب نہیں تھا. کتنا قریب تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو بکر کتنا قریب تھے. اور میری بہنوں اللہ کے قربان جائے اس گھرانے کی انتہا ہے. اللہ ہمیں قیامت والے دن ضرور ان کا ساتھ نصیب کرنا. اللہ تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہمیں اس خاندان میں ضرور اللہ قرب نصیب کرنا. اللہ ہمیں قیامت والے دن ان کے ہمسائز بنا دینا. اللہ کے آگے کیا مشکل ہے. اللہ فرماتے ہیں نا جن کے ساتھ محبت کرو گے قیامت والے دن ان کے ساتھ ہی اٹھائے جاؤ. تو اللہ تو ہمارے سینوں کو جانتا ہے ہم کتنی محبت کرتے ہیں.
اللہ ہم سب کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا کا اللہ ہمیں ہمسایہ بنائے۔ میری بہنوں، ایک دفعہ ماں اور بیٹی کی بات ہو رہی، حضرت فاطمہ اور اما عائشہ صدیقہ بیٹھی ہیں، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ بطول کہتی ہیں، امی جان آپ کی شان بہت ہے، لیکن میرے سے بڑھ کے نہیں، میں محمد کی بیٹی ہوں اور آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ آپ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فاطمہ تیرے باپ کی کوئی بھی تیرے باپ جیسی ریس نہیں کر سکتا، میرے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہزاروں ہوں تو تیرے بابا کی جوتی کی خاک برابر بھی نہیں ہے عائشہ، لیکن میرے نبی نے فرمایا ہر پاک جوڑا جنت میں جائے گا، تو علی کے ساتھ ہوگی اور میں محمد کے ساتھ ہوں۔ اتنی محبت جب لوگوں نے دیکھی، جب میری بہنوں اسلام عام ہونا شروع ہوا، اسلام کو اللہ نے بلندیاں لوگوں کو نظر آنے لگ گئی، کونے کونے میں پھیلنا شروع ہو گیا، اسلام کی اجنبیت ختم ہونے لگی، تو میری بہنوں پھر منافق تو اٹھتے ہی ہیں۔ عبداللہ بن ابی سلول کھڑا ہوا، اس کے دل میں شیطانی ایک پروپگنڈا آیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی نے کہیں جانا ہوتا تھا تو قرآن اندازی ہوتی تھی، تو قرآن میں میرا نام نکل آیا، مجھے ہودج میں جو لکڑی کا ہوتا جسے ڈولی جیسے آج بھی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رخصتی کے وقت استعمال ہوتی ہے، ڈولی جسے کہتے ہیں اسے ہودج کہا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اما عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے بٹھایا گیا، میرا وزن ہی نہیں تھا، 9 سال کی یا 12 سال کی عمر میں، کتنی میری بہنوں اس وقت یہ چربیاں اتنی نہیں تھی، اتنے بڑے بڑے مٹکے پیٹوں کے نہیں تھے، سماٹ وجود تھا، احساس ہی نہیں ہوتا تھا اٹھانے کا بھی صحابہ کرام کو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب ہم واپس آئے تو مدینے کے قریب پڑاؤ ڈالا گیا، میں حاجت کے لیے چلی گئی، جنگل میں چلی گئی، اس وقت کون سا اتنے زبردست کروڑوں کے واش روم ہوتے تھے، لاکھوں کی ٹائلیں لگتی تھی، اور کہاں اتنا حسن ہوتا تھا، جیسے آج بھی گاؤں بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ جہاں عورتیں باہر ہی جاتی، مرد باہر جاتے، واش روم نہیں ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ بھی چلی گئی رضی اللہ تعالی عنہا، وہ چلی گئی تو وہاں میری بہنوں کچھ دیر لگ گئی، ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اور وہ دوبارہ پلٹ کے جب لینے کے لیے گئی تو وہاں دیر لگی، انہوں نے سمجھا ڈولی میں اما عائشہ ہے، انہوں نے صحابہ کرام نے اٹھائی اور چلے گئے۔ جب اما عائشہ آئی ان کو کچھ دیر لگ گئی آنے میں، تو جب انہوں نے دیکھا کہ قافلہ چلا گیا، تو اس وقت یہ دور تھا کہ قافلے کے پیچھے 2 لوگوں کو چھوڑا جاتا تھا کہ قافلے والوں کی کوئی چیز اگر گری پڑی ہو تو وہ اٹھاتے آئے۔ تو میری بہنوں اللہ اکبر کبیرہ، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ آئے، جب انہوں نے اما عائشہ صدیقہ کو، پردہ کے نزول کے بعد کی بات ہے، اور پردے کے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا اما عائشہ صدیقہ کو، پہچانتے ہی انہوں نے کچھ نہیں کہا، ان کے منہ سے یکدم نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما عائشہ فرماتی میں نے جب ان کی آواز کو سنا تو میں فوراً سمجھ گئی، میں نے اپنے آپ کو اور لپیٹ لیا، اٹھ کے بیٹھ گئی، انہوں نے اپنی سواری کو نیچے بٹھایا، میں اس کے اوپر سوار ہوئی، کوئی اٹھا کے قسم کہتے کہ میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن جب میں مدینے میں داخل ہوئی تو لوگوں نے دیکھ لیا۔ اب شیطان نے ایسا رنگ پکڑا، عبداللہ بن ابی منافق سلول نے اپنے پروپگنڈے کے تحت مدینے میں گندی افواہیں پھیلانی شروع کر دی۔ اما عائشہ تو پاک ہی تھی، لیکن وہ صحابی رسول بھی میری بہنوں ان کی پاکی اس پہ شک نہیں تھا۔ بات پھیلنی مدینے میں کنارے کنارے میں پھیل گئی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی کا انداز ہی محبت کا بدل گیا. جب گھر آتے تو اپنا منہ ادھر کر لیا، میں ادھر سے گئی تو اللہ کے نبی نے اپنا رخ پھیر لیا. میں سمجھ گئی کہ کوئی بات ہے. اللہ کے نبی میرے سے ناراض کیوں ہے؟ وہ محبت میں کشش، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ پیار کرنا، وہ سارا ہی مجھے ایسے جیسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا. ایسے محسوس میرے دل پھٹنے والا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہی، میں ایک دن حاجت قضائے حاجت کے لیے گئی تو وہاں کیا دیکھا، چند دن بعد ان کو بخار آنا پہلے شروع ہو گیا. بخار کی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بدلا ہوا دیکھ کے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پریشان رہنے لگ گئی. میرے نبی آتے بھی سلام لیتے چلے جاتے، جب جاتے تب بھی سلام لیتے چلے جاتے، میرے ساتھ کوئی بات ہی نہ کرتے. اور میں سمجھ ہی نہ پائی کہ کیوں ایسے میرے نبی میرے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ نے پوچھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے میکے چلی جاؤں؟ میری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. جب آئی ہوں اپنے بابا کے گھر تو بابا بھی قرآن پڑھ رہے اور آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہہ رہی، ایسے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں. ماں کو دیکھا تو ماں بھی سجدے میں رو رہی ہے. میں اور پریشان ہو گئی. میں جب حاجت کے لیے صبح کو گئی تو وہاں مستح، ان کی ٹھوکر لگ گئی، ٹھوکر لگی، گرنے لگی تو مجھے آواز آئی، مستح تو تباہ ہو جائے، مستح تو ہلاک ہو جائے. میں کہہ رہی، میں اما عائشہ فرماتی مجھے تکلیف ہوئی ان کے لفظوں پہ. میں نے کہا آپ ان کو کہہ رہی ہیں، مستح کو کہہ رہی ہیں ہلاک ہو، وہ تو وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا بدر میں جانے والا صحابی، اور آپ اس کو برا کہہ رہے ہیں. مستح نے کہا عائشہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے. رونے لگ گئی کہ مستح بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. سارا واقعہ سنایا. اما عائشہ فرماتی پھر میرا دل پھٹنے والا ہو گیا. میں گھر آئی، پھر میرے آنسو نہیں تھمے. ساری رات دن 3 دن مسلسل میری کیفیت یہی رہی. مجھے بخار، تیز بخار ہوتا گیا، میری بھوک پیاس ختم ہوتی گئی اور رونا میرا ختم نہ ہوا. نہ رات کو نیند ہے، نہ صبح کو چین ہے. اتنی بڑی باتیں مدینے میں پھیل رہی اور پورا مہینہ ایسے ہی گزر گیا. پورا مہینہ گزر گیا. اللہ نے، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ اللہ نے ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں، ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں. میری بہنوں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو دکھ یہ تھا کہ میرے نبی بھی لوگوں کی باتوں میں آگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، پوچھا صحابہ کرام بھی، کوئی ہچکیوں میں رو رہا ہے، کوئی سسکیوں میں رو رہا ہے. اتنے صحابی بھی پریشان ہیں. تو میری بہنوں، جب سارا منظر دیکھا، میرے نبی نے فرمایا آپ بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں، یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے کھڑے ہو کے اپنی تلوار نکالی. یہ وہ تلوار ہے جو کفر کے لیے بہت بھاری تھی، زمین بھی لرز جاتی تھی عمر کی تلوار نکلنے پہ. تو میری بہنوں اٹھے اور کھڑے ہو کے وہی سورہ نور کی آیت پڑھی، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الخبیثات للخبیثین. اللہ کے نبی آپ کا جوڑ کس نے اس کے ساتھ ہی عائشہ کے ساتھ بنایا؟ آپ نے فرمایا میری انگلی یکدم آسمان کی طرف اٹھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آسمان کی طرف آپ کی انگلی اٹھ رہی ہے. اللہ کے نبی آپ عائشہ کے بارے میں کوئی بات بھی کسی کی نہ سنے. حضرت علی اٹھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے عورتیں کم ہیں، آپ کے لیے عورتیں کم ہیں.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا دل جو تھا وہ پھٹنے والا ہو گیا. ظاہر ہے اتنی محبت عائشہ سے، اتنی محبت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا سے، میری بہنوں اتنی کڑی کڑی محبت میں، اتنی زیادہ محبت میں اتنا کڑا امتحان آ گیا. اما عائشہ صدیقہ ادھر سے پریشان ہے، ادھر سے پھر میرے نبی نے فرمایا ازواج مطہرات سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی عائشہ کے بارے میں کیا رائے ہے. ساری ازواج سے اکیلی سے پوچھا تو میری بہنوں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہتی ہے آپ ان کی لونڈی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے، جسے آج ہم کام والی کہتے ہیں. وہ اتنی قریب ہوتی ہیں، آپ بریرہ سے پوچھیں. تو حضرت بریرہ سے پوچھا عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. اللہ کے نبی عائشہ اتنی بھولی ہے، اتنی بھولی ہے، اتنی معصوم ہے کہ آٹا گوندھ کے کپڑا دینا بھول جاتی، آٹا بکری کھا جاتی. آپ اس کے بارے میں میرے سے پوچھ رہے ہیں جو مبرہ زندگی رکھنے والی. تمام ازواج مطہرات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اللہ کے نبی کو سکون ملا. میری بہنوں اسی سکون میں جب بات ہوئی تو سیدھے اما عائشہ کے دروازے پہ چلے گئے. جب دستک دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس امی عائشہ کی امی کہتی میرے دروازے پہ کون آیا؟ تو کہا سرتاجی انبیاء آئے ہیں، آسمان کا جو اترا ہوا سورج ہے وہ آپ کے دروازے پہ تشریف لایا. دروازہ کھل گیا. اما عائشہ صدیقہ نڈھال لیٹی ہوئی تھی، اللہ سے رابطہ کیے ہوئے تھا. ادھر سے بابا بھی رو رو کے برا حال ہے، ماں کا اس سے بھی بڑھ کے برا حال ہے. میرے نبی آئے اور آ کے کہتے ہیں عائشہ اگر تیرے سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لے. تو اما عائشہ فرماتی میں نے کچھ نہیں کہنا، انما اشکو بسی و حزنی اللہ. میری تو وہی بات ہے جو ابن یوسف کی تھی، ابو یوسف کی تھی. یعقوب نام ہی غم کی وجہ سے بھول گئی کہ یوسف کے بابا کی جو اللہ کے ساتھ تھا وہی میرا کنڈک. انما اللہ کے آگے میری شکوے ہیں، اللہ کے آگے میری فریاد رسی ہے. میری بہنوں اتنی دیر میں اما عائشہ فرماتی میرے نبی میری چارپائی کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور پسینے ٹپکنے شروع ہو گئے، قطرے پسینے کے ٹپکنے شروع ہو گئے، جیسے سخت سردی تھی لیکن وہی انداز تھا جو وہی کے وقت ہوتا ہے کہ میرے نبی کو پسینے آ رہے ہیں، کپ کپی جسم پہ تاری ہے. میں سمجھ گئی، میں نے تو اللہ سے کہا تھا اللہ تو نے یوسف کے لیے بچے کو تو اس نے زبان دے دی، مریم کی گواہی کے لیے تو نے بچے کو بلوا دیا، موسیٰ کی گواہی کے لیے بھی اللہ تو نے برات کو لے آیا. اللہ میرے لیے بھی تیرے سوا کوئی لانے والا نہیں ہے. لیکن میں نے سوچا بھی نہیں تھا، میرے دل میں صرف یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے دل میں اللہ میری محبت واپس لوٹا دے گا، اللہ میری صفائی ان کے دل میں کرے گا. میں نے تو خیال تک بھی نہیں کبھی سوچا تھا کہ میرے بارے میں قرآن اتر آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب میں نے پسینے دیکھے ٹپکتے ہوئے، نبی کی میں نے تکلیف کو محسوس کیا کہ یہ وہی کی کیفیت ہے. تو میری بہنوں اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ رب العزت نے میرے آنسوں کو خشک کر دیا، میرے آنسو خشک ہو گئے، میرے دل میں تسلی اتر آئی. اللہ کے نبی پہ جب قرآن مکمل وحی ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیاں غم سارے چہرے سے ختم ہو گئے اور مسکراہٹ وہی والی آ گئی. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا عائشہ تجھے مبارک ہو، سبحانک ھذا بہتان عظیم. عائشہ یہ بہت بڑا بہتان تھا. اللہ رب العزت نے 18 آیات اتار کے اللہ نے تیری گواہی اور اللہ نے تیری پاکیزگی کو بیان کر دیا. تو میری بہنوں اما عائشہ کی امی کہتی ہیں شکریہ ادا کرو، اپنے نبی کا شکریہ ادا کرو. کہتی میں اٹھنے لگے میرے قدم پھر تھم گئے. میں نے کہا میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو شکریہ ادا کروں اس کا جس نے میرے بارے میں اپنی محبت دکھا دی ہے.
میرے نبی تو لوگوں کی باتوں میں آ چکے تھے، میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں؟ میں شکریہ ادا کروں اس مالک کا جس نے میرے لیے اتنی خوبصورت آیات کو نازل کر دیا۔ میری بہنوں، یہ تھی آج بھی وہی عورتیں ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہم ریس تو نہیں کر سکتے، لیکن میری بہنوں ہم تڑپ تو سکتے ہیں، اللہ ہمیں ایسی پاکیزگی دے دے، اللہ ایسی تطہیر دے دے، اللہ ایسی محبت دے کہ اللہ بھی عرش پہ ہمارے ساتھ ایسی محبت کرے۔ میری بہنوں آئیے ہم بھی ان چیزوں کی طرف غور کریں۔ اللہ کتنا خوبصورت وہ گھرانہ تھا، اللہ کتنی پیاری ان گھر والوں کی رحمتیں کیسی ان پہ نازل ہوتی تھی، اللہ تو کتنا عرش پہ ان سے پیار کرتا تھا۔ اللہ ہمیں قیامت والے دن ان کا ساتھ ضرور نصیب کرنا۔ اللہ دنیا میں بھی ضرور اللہ دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کرنا۔ میری بہنوں اگر کوئی اس دور میں کہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، مجھے خواب میں ملے ہیں، تو یہ بات ضرور سب سے پہلے پوچھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، اور ان کا کہنا کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ ایک بچی آئی تو کہتی باجی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے۔ سب سے پہلی بات، سب سے بڑا جھوٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اتنی وائٹ تھی، اتنی سفید سی، اتنا روشن چہرہ تھا۔ میری بہنوں میرے نبی کی داڑھی سفید تھی نہیں، 13 یا 14 بال تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب آپ سب سے بڑا پہلا جھوٹ یہ پکڑے، پھر وہ کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا۔ استغفر اللہ، زبان پہ لانے کو دل نہیں کرتا، لیکن آپ تک پیغام اس لیے پہنچا رہی ہوں کہ لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ نماز ہمارے پاس نہیں، میری بہنوں قرآن کی سمجھ ہمارے پاس نہیں، اور ہم اتنی بڑی بات اسلام سے بھی ہم واقف نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں محرم غیر محرم کا میری بہنوں بتا دیا، میرے نبی نے محرم اور غیر محرم کی پہچان کروا دی، اور وہ بچی کہہ رہی اللہ کے نبی نے مجھے کہا میری ٹانگیں دباؤ۔ میرے نبی کہہ سکتے ہیں؟ کیوں بہنوں کہہ سکتے ہیں؟ اور ایک باجی آئی، باجی میرا دل نہیں کرتا کسی کو بتاؤں، میں صرف آپ کو بتا رہی، مجھے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے، میں باجی درود شریف بہت پڑھتی ہوں، میں اس کے قریب ہو گئی، میں اس کا چہرہ دیکھنے لگ گئی، ہائے اتنی خوش نصیب۔ پھر میں نے اسے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ وہی بات، سفید داڑھی، اتنے خوبصورت، اتنے پیارے اللہ کے نبی، اللہ اکبر۔ انہوں نے مجھے کہا میرے سر میں کنگھی کرنا۔ کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی؟ میری بہنوں یہ ہمیں زیارتیں ہو رہی، شیطان نے کیسے جال بچا دیے، بالکل ہمیں پتہ تک نہیں اسلام کا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی۔ میری بہنوں آئیے ہم بھی اللہ کے نبی کے وہی بات، آپ حدیث سنتی ہیں کیا محسوس کرتی ہیں؟ ایسے لگتا ہے ہم ویسے ہی جب میں پہلی دفعہ مدینے پہنچی، روضہ رسول گنبد خضرا کے باہر ہی بیٹھے تھے، اللہ سب کو بار بار روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تمام اپنی رحمت سے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمام رکاوٹیں دور کر دیں۔ تو میری بہنوں اتنا روضہ رسول کے پاس بیٹھ کے اتنا بس وہی اماں عائشہ کی حدیث رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حدیث کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تھے، میری باری والا دن تھا، میرے سینے کے ساتھ سر تھا اور آخری ہچکی لئی۔ میرا بہنوں وہی منظر حدیث کا مدینے کے اس صحن میں اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں یتیم ہوئی تھی، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بیوہ ہوئی تھی۔ میری بہنوں وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں،
تو وہ منظر ایسے حدیثیں پڑھی ہیں تو تب سکیچ کوئی بن جاتا ہے. جو بندہ دین سے ہی واقف نہیں ہے. اور رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں میری بہنوں، میرے نبی کی سفید داڑھی نہیں تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 13 یا 14 بال. جب وائٹ آئے میری بہنوں آئے تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی آپ کے چاندی کے بال اتر آئے اتنی جوانی میں. تو آپ نے فرمایا میں بوڑھا ہونے والا نہیں تھا، مجھے سورہ واقعہ نے اور سورہ نبا نے بوڑھا کر دیا. سورہ نبا اور سورہ واقعہ نے مجھے بوڑھا کر دیا. آئیے میری بہنوں ہم بھی قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، ہم بھی سورہ نبا اور سورہ واقعہ کو پڑھیں تاکہ ہمیں بھی کوئی غم کی لہر آئے، ہماری بھی آنکھوں میں میری بہنوں وہی خشیت الہی کے آنسو آئیں اور اللہ کی ملاقات کی ہمارے سینوں میں تڑپ بڑھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بات بات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور قدم قدم پہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کل انشاءاللہ سبق جو ہے وہ تمام وظیفوں کی فضیلت ہوگی، اس کے بعد پھر باقی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہوگا. آپ بھی ان سے محبت کی اپنے اندر ایک چلتے اٹھتے بیٹھتے کشش پیدا کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں کل قیامت والے دن ان کا ساتھ نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سب کو السلام علیکم.